سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. سوئے دشت و دمن تاریک سائباں، تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستاں. کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں، تو جدھر ہے رواں خار ہے بس وہاں. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں، موت کا وقت لیکن مقرر نہیں. دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں، تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائباں. تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائباں. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے، مونچھ حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے، اور داڑھی کو بالکل مڈائے ہوئے. کیا مسلمان کے ہیں یہ شایان شان. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ، گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ. اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ، گھر نہیں در حقیقت سرائے ہے یہ. ہرگز اپنے نہیں ہے پرائے ہیں یہ. بعد تیرے کوئی اور ہوگا یہاں. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش، عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش. پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش. تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں، تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں. آج کے نوجوان
سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ داڑھی رکھنا بہت ہی ہے مشکل مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر۔ داڑھی رکھنا بہت ہی ہے مشکل مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر۔ میری صورت میں کیا نقص آیا نظر، میری صورت میں کیا نقص آیا نظر، کیا کہے گا جواباً بتا تو وہاں۔ آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر۔ آج جلسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں نوجوان سڑکوں پر گھومتے رہتے، مستی کرتے رہتے ہیں۔ بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر، نفس کی قید سے خود کو آزاد کر۔ بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر، نفس کی قید سے خود کو آزاد کر۔ اپنے خلاق کو بھی کبھی یاد کر، اپنے خلاق کو بھی کبھی یاد کر۔ دیکھ تجھ پر ہے وہ کس قدر مہرباں، دیکھ تجھ پر ہے وہ کس قدر مہرباں۔ آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ آج کا پروگرام 25 دسمبر کی تاریخ کو منعقد ہوا تھا۔ 12 بجے کے بعد انگریزی کیلنڈر چینج ہو جاتا ہے۔ 25 کے بعد اب 26 دسمبر کی تاریخ بھی آ چکی ہے۔ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی سردی ہے، اور سردی کے اس موسم میں اس علاقے کے باہمت بزرگوں اور نوجوانوں نے بہت بڑا خطرہ مول لے کر کے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اور الحمدللہ پروگرام بڑی کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ میرے بھائیوں، 25 دسمبر کی تاریخ دنیا بھر میں کرسمس کے تہوار کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا میں ایک مذہب ہے، عیسائی مذہب۔ اس مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں، اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ بلیف ہے، ان کی یہ آستھا ہے کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنا پاور تھا، اتنی شکتیاں تھیں، اتنی طاقت تھی کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں وہ شامل تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی ایک طریقے سے اللہ کے برابر قرار دیتے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ کرسمس کے تہوار پر ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے وہ بچے جو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں،
باقاعدہ ان کے بچوں سے کرسمس کا تہوار منوایا جاتا ہے. بڑے شوق سے مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو سانٹا کلوز بناتی ہیں. اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اور معصوم بچوں کے دل اور دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ جیسس یا عیسیٰ یہ سن آف گاڈ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ نے ان کو جنم دیا. میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر کو میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا، اس موضوع پر آنے سے پہلے قرآن کریم کے 16ویں پارے کو ہم کھولتے ہیں اور سورہ مریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں. چنانچہ جب ہم قرآن کا 16واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ مریم کی آیتیں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک تقریباً 21-22 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے. اور یہی وہ آیتیں تھیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پڑھی تھیں، اور ان آیتوں کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا اور حبشہ کے بادشاہ نے جب ان آیتوں کا ترجمہ سنا تو وہ رونے لگا. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس نے اپنے ہاتھوں میں تنکا اٹھایا اور زمین پر لائن کھینچی اور کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم کا مقام جیسا قرآن نے بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے. یہی مقام صحیح ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اور بعد میں وہ بادشاہ ایمان بھی لے آیا. اور آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو کہ ہم لوگ جو جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال دلی میں ہوا، کسی کا انتقال ممبئی میں ہوا، اور آپ کٹیہار کے حسن گنج میں اٹوا میں اگر آپ کو معلوم ہوا بہت بڑے علامہ کا، بہت بڑے مولانا کا انتقال ہوا، اور آپ یہاں پر ان کی جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں، آپ پوچھ لیجیے علماء سے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنے کی جو دلیل ہے وہ دلیل یہی ہے کہ جب حبشہ کے اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھائی تھی. اکلوتا یہ غائبانہ جنازہ تھا جو اللہ کے نبی نے حضرت نجاشی کا پڑھایا تھا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھنا چاہیے. جو بڑا عالم ہو یا کوئی ایسا انسان ہو جس سے سماج اور مسلمانوں کی سوسائٹی کو بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہو اور وہ نیک ہو، دیندار ہو، ایسے انسان کا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے. ہر کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے. تو مریم، سورہ مریم کی آیتیں ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت بہت خوبصورت ہے، مگر سورہ مریم کو جب پڑھا جائے تو اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت ریدم ہے، ایک بہت خوبصورت لے ہے، ایک بہت خوبصورت انداز ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں جب آپ سورہ مریم پڑھتے ہیں تو اگرچہ آپ کو عربی نہ آتی ہو، آپ شیرسابادی زبان جانتے ہیں، بنگلہ زبان جانتے ہیں، عربی نہیں آتی آپ کو، مگر آپ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یوٹیوب پر جائیے اور کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت آپ سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی روح سرشار ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ اس سورت کریمہ کا اعجاز ہے، اس سورت کریمہ کی خاصیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یاد کرو کتاب میں مریم کو، وہ مریم جو بہت اللہ والی تھی، بہت اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، جو 24 گھنٹے بیت المقدس میں رہا کرتی تھی. مریم اپنے آپ کو بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں، بیت المقدس کے مشرقی حصے میں اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو ایک کونے میں، ایک گوشے میں الگ کر لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
او میری پیاری ماں بہنوں، مریم آپ کو سبق دے رہی ہیں کہ عورت بھی اللہ والی بن سکتی ہے۔ مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مسجد کا ایک کمرہ پکڑ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں غور کریں، اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ادا نہیں کر پاتی۔ جاڑے کا موسم چل رہا ہے، دن چھوٹا ہو چکا ہے، گرمی کے مقابلے میں راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ اگر عورتیں چاہیں تو بڑی آسانی سے نفلی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ چاہیں تو وہ روزے اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں، مگر میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے اندر وہ شوق ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں جو مریم کے اندر تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، یاد کرو جب مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد اقصی کے بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں چلی گئی۔ اذ ارسلنا الیہا روحنا فاتخذت من دونہم حجابا، اللہ فرماتا ہے کہ مریم نے اپنے بیچ میں اور گھر والوں کے بیچ میں پردہ لگا دیا، پردے میں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور جبریل ایک انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں مریم کے پاس آئے۔ مریم اکیلی ہے، مریم بند کمرے میں، کمرہ لاک ہے، اور اچانک ایک خوبصورت انسان، ایک مرد مریم کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت کا ری ایکشن کیا ہوگا ایسے موقع پر؟ ایک دیندار عورت کسی غیر مرد کو تنہائی میں دیکھے گی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے مریم کا ری ایکشن کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے اذ ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم فوراً ڈر گئیں اور کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ان کنت تقیا، اے انسان، اے آنے والے مرد، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ مریم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مرد ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ مریم نے اس کو اللہ کا نام لے کر کے اس کو اللہ کا ڈر یاد دلایا، اللہ کا خوف یاد دلایا۔ گناہ کے موقع پر اگر اللہ یاد آ جائے تو یہ دل میں ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اگر گناہ کے ٹائم اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ گناہ کرنے جا رہا تھا، شراب پینے جا رہا تھا، زنا کرنے جا رہا تھا، کوئی بھی غلط کام کرنے جا رہا تھا، اگر گناہ کا ارادہ کر رہا تھا اور اللہ کے ڈر سے اگر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ میرے فرشتوں، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو گناہ کرنے جا رہا تھا، یہ تو شراب پینے جا رہا تھا، یہ تو زنا کرنے جا رہا تھا، یہ تو غلط کام کرنے جا رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، میرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، لہذا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ نیکی کا حقدار ہے، یہ گناہ کا حقدار نہیں۔ پتہ یہ چلا میرے نوجوان ساتھیوں، آج جہاں جہاں بھی زنا کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں غلط کام ہو رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، نشہ ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کی اصل وجہ یہ کہ انسان اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال چکا ہے۔ اور معاف کرنا،
چہرے پر داڑھی رکھنا نبی کا طریقہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ داڑھی رکھنے والا پرہیزگار ہے۔ گھر سے نقاب میں نکلنے والی عورت بہت اچھا کام کرتی ہے کہ نقاب میں نکل رہی ہے، مگر نقاب میں نکلنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے زنا کے واقعات ہوئے جو نقاب پوش لڑکیوں نے ہوٹلوں میں جا کر کے عیاشیاں کی ہیں، کتنے غلط کام ہوئے ہیں جو چہرے پر داڑھی رکھنے والوں نے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والوں نے وہ غلط کام کیے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نقاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ گناہ سے بچنا ہے، اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب اللہ کو جانیں گے آپ۔ جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے، جتنی اللہ کے بارے میں آپ کو نالج ہوگی، اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ ہوں، یہاں مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء ہی مراد نہیں ہے، بلکہ علماء کا مطلب جو جتنا اللہ کو جانے گا، جس کے پاس اللہ کی جتنی نالج ہوگی، اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کو نصیحت کی تو پہلے اس کو اللہ کا مقام یاد دلایا۔ آج اپنے بچوں کو کون اللہ کے بارے میں بتاتا ہے؟ ہمارا بچہ ذرا سا بڑا ہوا، ہم سکھاتے بیٹا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ٹاٹا، یہ سکھاتے اپنے بچوں کو۔ ہمارا بچہ کبھی اپنے منہ سے دعائیں سنائے، یہ ہماری تمنا نہیں ہے۔ رات میں ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں، میں نے 2.5 سال کی 2 سال کی بچیوں کے منہ سے سنا ہے، ماں باپ نے ان کو سکھایا ہے، تو رات میں بستر پہ جاتی ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا دعا سناؤ، 2 سال کی بچی توتلی زبان میں اپنی ماں سے کہتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، 2 سال کی بچی وہ دعا سنا رہا۔ آپ جو تربیت دیں گے میرے پیارے ساتھیوں، وہ بچے آپ کے وہی سیکھیں گے، وہی اسی پر عمل کریں گے۔ اور سکھانے کی سب سے بہترین جو عمر ہوتی ہے وہ بچپن کی ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ نے بچپن سے نماز کی عادت ڈلوا دی، انشاءاللہ جوانی میں نہیں چھوٹے گی۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کو یاد رکھے گا۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے طور طریقہ سکھا دیا، ساری زندگی اس کو یاد رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جب نصیحت کی تو کیا کہا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، یاد رکھنا اللہ تعالی اتنا پاورفل ہے اور اتنا نالج رکھنے والا ہے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے کوئی غلط کام کیا، تو نے کوئی اچھا کام کیا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، زمین کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، کسی پہاڑ کے چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ وہ رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی، اللہ کی نالج سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرا کمرہ بند کر لینے سے، تیرے کمرے کی لائٹ آف کر دینے سے، تیرے اپنے موبائل کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینے سے، تیرے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ختم کر دینے سے تیرے گناہوں پر پردہ پڑ گیا؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ تو اللہ کو بیوقوف بنا لے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کو سب پتا ہے۔